میں یہ بھی پروٹیسٹ کرتا ہوں کہ اگر اس قسم کی حکومت سوچ رہی کسی طور پر صوبے میں گورنر راج کی، تو آپ یاد رکھیں جو کرنا ہے کرے، لیکن پھر اس کی جو پولیٹیکل ریپرکشن ہوگی وہ آپ کو پتا ہوگا کہ پھر آپ سے سنبھالا نہیں جائے گا۔ اس طرح کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ منگل کے دن تمام پارلیمنٹیرین، ایم پی ایز، ایم این ایز اور سینیٹرز، یہ باقاعدہ اعلان ہو چکا ہے کہ یہ انشاءاللہ تعالیٰ پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے پرامن احتجاج کریں گے، تاکہ عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی جن کو ناحق قید کیا ہوا ہے ان کے کیسز جلد از جلد سنے جائیں، اور اس کے بعد عمران خان صاحب کی بہنوں سے اظہار یکجہتی کے لیے اڈیالہ جیل کے سامنے جائیں گے تمام پارلیمنٹیرین۔ میں اسماعیل خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل۔ کل اڈیالہ جیل کے باہر ایک بار پھر سے پاکستان تحریک انصاف کا ایک دھرنا ہوگا، ایک احتجاج ہوگا اگر عمران خان سے ان کی ملاقات نہیں کرائی جاتی۔ اب کل ملاقات ہوگی نہیں ہوگی، یہ دھرنا کتنا لمبا چلے گا، اس دھرنے کا کیا پلان ہے، آج اس پر بات کریں گے۔ پہلے تو بات کرتے ہیں کہ حکومت کیا چاہ رہی ہے۔ کیا حکومت عمران خان کی ملاقات ان کی بہنوں سے، ان کی جو وکلا ہیں ان سے کرا دے گی، یا پھر کل بھی ملاقات نہیں کرائی جائے گی؟ اب حکومتی رہنماؤں کی طرف سے جو رویہ ہے، جو بیانات آ رہے ہیں، اس سے تو یہی لگتا ہے کہ کل بھی عمران خان کی ملاقات ان کی بہنوں سے، ان کے وکلا سے نہیں ہوگی۔ جو شخص کا بنیادی حق ہے کہ وہ اپنے وکلا سے مل سکے، اپنی بہنوں سے مل سکے۔ بہنیں تو خاندان کا حصہ ہے نا۔ چلیں آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ شخص جو سزا یافتہ ہے وہ جیل میں بیٹھ کر سیاست کیسے کر سکتا ہے، سیاسی فیصلے کیسے کر سکتا ہے، تو پھر خاندان سے ملنے میں آپ کو کیا تکلیف ہے؟ خاندان سے ملنا، اپنی بہنوں سے ملنا، اپنے وکیلوں سے ملنا، یہ تو ایک قیدی کا بنیادی حق ہے۔ یہ بھی آپ اس قیدی سے چھین رہے۔ صرف بنیادی حقوق نہیں کہ آپ اس کی فیملی کو اس سے نہیں ملنے دے رہے، اس کے وکلا کو ان سے نہیں ملنے دے رہے، بلکہ جو عدالتی آرڈر ہے، آپ قانون کی بھی خلاف ورزی کر رہے ہیں کہ عدالتی آرڈر کو بھی نہیں مان رہے۔ اس کے بعد آپ یہ کہتے ہیں کہ ایک سزا یافتہ آدمی جیل سے بیٹھ کر کیسے سیاسی فیصلے کر سکتا ہے، کیسے ایک وزیر اعلیٰ کو تبدیل کر سکتا ہے۔ لیکن یہ وہ لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں، چلیں یہ میں کروں، کوئی صحافی کرے، کوئی وہ آدمی کرے جس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، جس کا کسی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، جس نے ماضی میں یہ فیصلے نہیں کیے۔ یہ وہ جماعت یہ باتیں کر رہی ہے جن کا اپنا لیڈر 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پہ 4 ہفتے کی گارنٹی لے کر 4 سال تک اس ملک سے باہر تھا، اور وہ باہر بیٹھ کر سیاسی فیصلے کرتے تھے، پارٹی کے فیصلے کرتے تھے، ڈیلے کرتے تھے۔ جس جنرل باجوہ کی آج یہ بات کرتے ہیں کہ ان کا احتساب ہونا چاہیے، ایک بار پھر سے انقلابی بن کے فیض حمید کی بات کرتے ہیں کہ ان کا احتساب ہونا چاہیے، انہی جنرل باجوہ کے ساتھ بیٹھ کر یہ ڈیلے کیا کرتے تھے۔ آج محمد زبیر جن کے انٹرویو سب کے سامنے ہے کہ کس طرح ان کو بھیجا جاتا تھا کہ جا کر ہماری کوئی ڈیل شیل کر لیں، ہم پر جو پابندیاں ہیں ان کو ہٹا دیں، لیکن آج جب حالات ٹھیک ہو گئے تو ان کے احتساب کی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے۔ جب حالات خراب ہوتے تھے، جب سیاست کرنی ہوتی تھی، تو اسی پیپلز پارٹی کو آپ کہتے تھے کہ چور ہیں، لیکن جب آج حالات ٹھیک ہو گئے تو انہی کو استثنا دیا جا رہا ہے۔ تو آپ کی کس بات پر یقین کریں؟ آج جو آپ کا بیانیہ ہے، کل پتہ نہیں ہوگا نہیں ہوگا۔ آج آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک سزا یافتہ آدمی کس طرح سیاست پر فیصلے کر سکتا ہے، وزیر اعلیٰ چینج کر سکتا ہے، نیا وزیر اعلیٰ لگا سکتا ہے۔ یہ اب کیوں نہیں یاد آیا جب علی امین گنڈا پور وزیر اعلیٰ تھے، وہ جا کر ملاقاتیں کرتے تھے عمران خان سے، یا پہلے عمران خان تو 2-2.5 سال سے جیل میں، پہلے بھی ان سے ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں۔ تو یہ قانون پر عمل درآمد آپ کو آج کیوں یاد آیا؟ یہ اس ملک میں کیسے ہوتا ہے کہ ایک حکومت کو بیٹھے بیٹھے یہ یاد آتا ہے کہ اب سے ہم نے قانون پر عمل کرنا ہے، لیکن آج سے پہلے قانون کی خلاف ورزی ہو رہی تھی۔ یہ قانون تو آج سے نہیں ہے کہ کوئی بھی جو سزا یافتہ آدمی ہے، قیدی ہے، وہ جیل میں بیٹھ کر سیاست نہیں کر سکتا۔ تو پھر کس نے چھٹی والے دن جیلیں کھلوائی تھی جب وہ احتجاج ہو رہا تھا، جب پاکستان تحریک انصاف احتجاج کارکنان کو لے کر اسلام آباد آئی تھی اور پھر عمران خان سے ملاقات کروائی گئی تھی، تو کیا اس دن سیاست ڈسکس نہیں ہو رہی تھی؟ اس دن سیاست پر گفتگو نہیں ہو رہی تھی؟ لیکن اس وقت آپ کو فائدہ تھا، اس وقت آپ سیاست کرنا چاہتے تھے۔ اس سے پہلے جو وزیر اعلیٰ عمران خان سے ملاقات کرتے تھے، تو ظاہر سی بات ہے کوئی وزیر اعلیٰ عمران خان سے اگر ملاقات کرے گا تو کھانے پکانے کی ریسیپی تو نہیں پوچھے گا نا، جو صوبہ ہے اسی کے حالات کو ڈسکس کیا جائے گا، سیاست کو ڈسکس کیا جائے گا۔ اس وقت آپ کمفرٹیبل تھے، اس وقت آپ کی من مرضی کام ہو رہے تھے، لیکن ابھی آپ کو اس وزیر اعلیٰ سے مسئلے ہیں، آپ نہیں چاہتے کہ یہ وزیر اعلیٰ بنے۔ آپ کو پہلے مسئلے تھے، آپ نے منشیات کے الزامات لگائے، دہشت گردی کے الزامات لگائے، اس کے پھر آپ نے ان کی بہنوں کی ملاقاتیں عمران خان سے بند کر دی، پھر اس وزیر اعلیٰ کو آپ نے عمران خان سے ملاقات کرنے نہیں دیا، پھر اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ صوبے میں ہم گورنر راج لگا دیں گے، مطلب مسلم لیگ نون جو ان تمام چیزوں سے گزری ہوئی ہے آج پھر سے وہی کام دوبارہ کر رہی ہے، اور پھر اگلی بار آ کے ہم یہ بتائیں گے کہ اب ہم نے سیکھا ہے۔ یہ جو بڑے بڑے سیاستدان انہوں نے اپنی پارٹیز میں رکھے ہوئے ہیں نا، جو آج ہمیں جمہوریت تو یہ ہوتی ہے جو آج ہم کر رہے ہیں، یہ اگلے دن پھر آ کے ہمیں کہیں گے کہ اب ہم سیکھ رہے ہیں، اب ہم نے تاریخ سے سیکھا ہے، اب ہم وہ فیصلے نہیں کریں گے جب ان پہ مشکلات آئیں گی۔ یہ پھر آپ کے پاس آئیں گے، پھر آپ کو یہی اپنی کہانی سنائیں گے کہ اب پھر یہ گلا کرتے ہیں کہ ہماری مقبولیت کیوں کم ہو چکی ہے، عمران خان کی مقبولیت کیوں بڑھ چکی ہے۔ آج حفیظ
حفیظ اللہ نیازی دنیا نیوز پر بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے بہت پیاری بات کی. انہوں نے یہ فرمایا کہ عمران خان نے کوئی کشمیر فتح نہیں کیا, کوئی اپنے دور حکومت میں کوئی ایسے کام نہیں کیے کہ جو آج ان کی مقبولیت ہے, لیکن ان کی مقبولیت کی اصل وجہ یہ ہے کہ جو ان کے یہ غلط فیصلے کہ الیکشن سے پہلے ان کا سمبل چھین لیا جائے, پھر عدت جیسے کیسز بنائے جائیں, پھر ایک دن میں کوئی 15 سال کی سزائیں سنا دی جائیں, پھر ان کی بہنوں کی ملاقاتیں نہ کرائی جائیں. تو یہ تمام فیصلے آپ کے ہیں. جو آج عمران خان کی مقبولیت ہے یہ آپ کے غلط فیصلے ہیں جن کی وجہ سے آج عمران خان کی یہ مقبولیت ہے. وہ مارکیٹنگ ٹیم ہوتی ہے, پی آر ٹیم ہوتی ہے, تو آپ ہیں عمران خان کی مارکیٹنگ ٹیم. آپ کے ان غلط فیصلوں کی وجہ سے آج عمران خان کی یہ مقبولیت ہے. آپ کو بھی 2 چانسز ملے تھے, جس طرح آج عمران خان کا امتحان ہے, آپ کا بھی امتحان تھا. جب آپ نے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگایا, جب آپ نے کہا کہ ہمارے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں, آپ کے ساتھ تو چوتھی بار ہو رہا ہے, چوتھی بار بھی عوام آ کے آپ کے ساتھ کھڑی ہو گئی تھی. عوام نے کہا ہم آپ کے ساتھ ہیں, آپ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگائیں, آپ جمہوریت کا نعرہ لگائیں, آپ سویلین بالادستی کا نعرہ لگائیں. لیکن آپ نے کیا کیا؟ جب مشکل وقت آپ سے ہٹا تو آپ نے عوام کو لات ماری, آپ نے ووٹ کو عزت دو کے نعرے کو لات ماری, جا کے آپ نے اقتدار کو پکڑ لیا. پھر آپ یہ گلہ کرتے ہیں اس عوام سے کہ آپ کے پاس مقبولیت کیوں نہیں ہے, عمران خان کے پاس مقبولیت کیوں؟ پھر آپ کا یہ گلہ کرنا بنتا ہے. آج عمران خان کا امتحان ہے, آج اس کے پاس بھی یہ 2 آپشنز ہیں, یا تو وہ عوام کو چنے گا یا پھر اقتدار کو چنے گا. اب تک کے جو اس کے فیصلے وہ یہ بتاتے ہیں کہ وہ عوام کے ساتھ کھڑا ہے. جس طرح کے پی کے میں تمام مشکلات کے بعد وزیر اعلیٰ کو ہٹانا, دوسرا وزیر اعلیٰ لے کے آنا, ریاست کی منشا کے خلاف جانا, اس کے بعد عوام کے فیصلوں کو ترجیح دینا, یہ بتاتے ہیں کہ آج بھی عوام کے فیصلوں کو ترجیح دے رہا ہے. لیکن جب آپ پہ مشکل وقت آتا ہے آپ عوام کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. جب آپ سے مشکل وقت ہٹتا ہے آپ عوام کو لات مارتے ہیں, ووٹ کو عزت دو کو لات مارتے ہیں, اور پھر یہ گلہ کرتے ہیں کہ عوام ہمارے ساتھ کیوں نہیں ہے. پھر یہ گلہ کرتے ہیں کہ عوام عمران خان کے ساتھ کیوں کھڑی. کل کو عمران خان اگر اقتدار کو چن لے گا, اس عوام کو دور کر دے گا, تو عوام بھی ہٹ جائے گی. لیکن اس وقت آپ کا یہ گلہ کرنا نہیں بنتا. اب سوچیں کہ کل اگر اڈیالہ جیل کے باہر ایک دھرنا ہوتا ہے, اگر آپ وہ 5 منٹ کی ملاقات ان کی بہنوں کی, ان کے وکلا کی کرا دیتے ہیں عمران خان سے, تو یہ 5-10 منٹ میں یہ تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی. 2 منٹ ڈسکس ہوگا میڈیا میں, عمران خان نے اندر سے یہ بیانات بھیجے, عمران خان کی صحت ٹھیک ہے, بس ختم. لیکن اگر آپ ملاقات نہیں کراتے تو پورا دن یہ چیز ڈسکس ہوتی رہے گی. رات کو چینلز پہ انٹرنیشنل میڈیاز کو ڈسکس کرتا رہے گا عمران خان کی صحت کیسی ہے, عمران خان ٹھیک ہے نہیں ٹھیک, پورا دن عمران خان ڈسکس ہوتا رہے گا. تو یہ آپ کی غلط پالیسیز ہیں, آپ کے غلط فیصلے ہیں, جن کی وجہ سے آج آپ کا یہ حال ہے, اور اس پارٹی کا یہ حال ہے کہ لوگ جو آزاد امیدوار ہیں ان کے نشانات ڈھونڈ ڈھونڈ کے ان کو ووٹ ڈالتے ہیں. آپ کے جو سپریم لیڈر ہے نیلسن منڈیلا 2.0, وہ شخص ہار جاتے ہیں جن کا نام بھی آج تک کسی نے نہیں سنا تھا. وہ شخص جو پاکستان کو بچانے کے لیے آئے تھے, وہ شخص ہار جاتے ہیں الیکشن جن کا نام بھی کسی نے نہیں سنا تھا. تو یہ آپ کے غلط فیصلے ہیں. اس کے بعد پھر آپ گورنر راج لگانا چاہتے ہیں خیبر پختونخوا میں. مطلب اگر وزیر اعلیٰ آپ کی من مرضی کا نہیں ہے, وہ آپ کی من مرضی چلتا نہیں ہے, وہ اپنے صوبے کے لوگوں کو ترجیح دیتا ہے کہ ان کی بھی کوئی سے ہے, اگر وہ کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو ریاست کو, صوبے کو ماننا ہوگا, کیونکہ انہی لوگوں نے اس صوبے میں پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دیا, لیکن وہ آپ کو پسند نہیں آتا. اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو حکومت جانا, حکومتیں توڑ دینا, کیا پاکستان تحریک انصاف کو اس سے افیکٹ ہوگا؟ وہ جماعت جو جان بوجھ کر, جو خود سے پنجاب کی حکومت توڑ سکتی ہے, کے پی کے کی حکومت ایک وقت میں توڑ سکتی ہے, اس وقت جب ان کو یہ پتا ہو کہ اسٹیبلشمنٹ ان کے خلاف ہے, جو وفاق ہے وہ اس انتظار میں ہے کہ کسی طرح ان کی حکومت جائے اور ہم ان کے خلاف کریک ڈاؤن کریں, اس وقت وہ جماعت پنجاب کی حکومت توڑتی ہے, خیبر پختونخوا کی حکومت توڑتی ہے. اب یہ صحیح کیا غلط کیا؟ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت یہ حکومتیں نہیں توڑنی چاہیے تھی, آج جو حالات ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر آئین کے مطابق الیکشنز ہو جاتے ہیں تو آئین پر ہی نہیں چلنا, تو پھر کوئی کچھ بھی کر لے اس کے خلاف ہی جانا. تو اس پر 2 اوپینینز ہیں. لیکن وہ جماعت, وہ شخص جو اس وقت یہ 2 حکومتیں توڑ سکتا ہے, گرا سکتا ہے, اس کو اس سے فرق پڑے گا کہ آپ اس صوبے میں گورنر راج لگا دیں. آج حفیظ اللہ نیازی نے ایک اور بات کی کہ اس سے جو عمران خان کی مقبولیت ہے اس میں اضافہ ہوگا. یہی امپریشن جائے گا کہ وہ آپ کے خلاف ہے, وہ آپ کی بات نہیں مان رہا, وہ آپ سے کوئی ڈیلے نہیں کر رہا, تبھی آپ یہ کام کر رہے ہیں کہ آپ گورنر راج لگانا چاہتے ہیں. پھر آج جو اسد قیصر ہے انہوں نے بھی یہ فرمایا کہ آپ لگا لیں, پھر حالات آپ سے سنبھالے نہیں جائیں گے. تو آپ کس کو اپنے خلاف کر رہے ہیں؟ اس صوبے کے, پاکستان تحریک انصاف کتنی آپ کے خلاف ہو جائے گی, لیکن اس صوبے کی جو میجورٹی ہے, وہ جو لوگ ہیں, ان کو آپ اپنے خلاف کر دیں گے. تو اس سے اور کچھ نہیں ہوگا, بس صرف جو عمران خان ہے پاکستان تحریک انصاف, اس کی مقبولیت اور زیادہ ہو جائے گی. حکومت میں ہونے کے بعد بھی کون سا ان کو ریلیف مل رہا ہے, کون سا عمران خان باہر آ گیا, کون سا ان کے کیسز ختم ہو رہے ہیں,
कौन सा उन पर क्रैक डाउन नहीं हो रहा। कल भी रावलपिंडी में दफ़ा 144 लगा दिया गया ताकि हुकूमत जो वहाँ पर एहतजाज करने आए उनको गिरफ्तार किया जाए। पार्लियामेंटेरियंस है कि आप उनको गिरफ्तार करेंगे। तो अब देखना यही है कि कल क्या होता है, हुकूमत क्या करती है। क्या इमरान खान से मुलाकात करके इस इशू को यहीं पर ख़त्म किया जाता है या फिर कल हम एक और धरना देखेंगे। अब ये धरना कितना लंबा होगा, कितना ज़्यादा होगा। पिछला धरना तो सिर्फ एक रात का था, वो थी, उस धरने की कोई प्लानिंग नहीं थी। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये जो धरना है, ये जो एहतजाज है, ये प्लान के मुताबिक कर रही है। तो अब देखना है कि कल क्या होता है। पेशावर से स्वाबी तक भी जो वर्कर्स हैं उन्होंने एहतजाज करना है। तो अब कल का दिन पाकिस्तान की सियासत में बहुत हाई टेम्परेचर वाला होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिए। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं तो इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। खुदा हाफिज़।